جب مادری زبان کی بات ہوتی ہے تو مادری انداز کی بھی بات ہوتی ہے. زبان اور انداز یہ دو ایسی چیزیں جو ساتھ ساتھ چلتی. ہمارے یہاں جوانوں نے ایک خاص قسم کا سوٹ رکھا ہوتا تھا, نیچے تلے والی چپل, اوپر پاگ باندھی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے قربان دھنی دا وسنا ہو ایک بانکا جوڑا رکھنا توڑے غریبی ہوئے ڈھولا. تو یہ ہمارے استارے تھے. کپڑے ایک ہمارے سلیٹی رنگ دا جناب چولا پایا ہے, زڑی چپل ہے, ہمارے پاس پگ ہے, یہ ہمارے استارے تھے. آپ کسی بھی علاقے کی زبان کو اس کے طریقہ رہائش سے الگ کر کے دیکھیں, وہ ختم ہو جائے گی. آپ اب اگر اردو کی بات کرتے ہیں, اس کے نستعلیق لہجے کی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ اردو کی طرز تہذیب کو دلی اور لکھنؤ سے الگ کر کے دکھائیں مجھے, پھر آپ دیکھیں اردو کتنی رہ جائے گی. ہیلو پاکستان, آزاد ڈیجیٹل چکوال سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, آج دنیا بھر میں مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یہ عالمی دن جو ہے یہ 2000 سے ہر سال کو 21 فروری کو منایا جاتا ہے. اور آج میں موجود ہوں ضلع چکوال میں, اور ضلع چکوال میں قریباً 1 ملین سے زائد لوگ ہیں جو پنجابی کا دھنی لہجہ بولتے ہیں. تو یہاں پہ بسنے والے لوگوں کی جو مادری زبان ہے وہ دھنی پنجابی آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس خطہ پٹوہار میں دھنی لہجے کے علاوہ پٹوہاری, چھاچھی اور گھیبی جو لہجے ہیں وہ بھی بولے جاتے ہیں. مادری زبانوں کا جو عالمی دن ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اس سال جو یہ دن منایا جا رہا ہے تو اس کا یہ تھیم بھی رکھا گیا ہے کہ ملٹی لنگوسٹک ایجوکیشن. تو اس پر بات کرنے کے لیے اور مادری زبانوں کی اہمیت پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی بڑے اسکالر ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لسانیات میں, ادبیات میں, ڈاکٹر کاشف اوان صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں. یہ شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں اور مادری زبانوں کے ایڈوکیٹ بھی ہیں کہ کس طرح مادری زبانیں جو ہیں وہ تعلیم کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہو سکتی ہیں بچوں کی لرننگ کے لیے, ان کے تخیل کے لیے, اور مادری زبانیں کس طرح کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہیں, اور اس دن کی کیا افادیت ہے, ان سے بات کر کے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب, یہ بتائیں کہ جب بھی مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے تو پنجابی لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ پگ اور چادر وہ اپنے کلچر کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی جو زبان ہے نا بیسیکلی وہ رہتل کا حصہ ہے. جہاں پہ آپ رہتے ہیں, آپ کا رہن سہن ہے, اس کا اظہار آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں. اور اس بات کی اہمیت کو جناب یونیسکو نے بھی ایکسیپٹ کیا, اور آج ایک چوتھائی صدی گزر گئی. یہ 25واں آپ سمجھیں کہ مادری زبانوں کا دن ہے, اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل بھی ہے. تو رہتل جو ہے وہ صرف آپ کے کلچر سے نظر نہیں آتی, آپ کے اندازے بود و باش سے نظر نہیں آتی, بلکہ آپ کے بولنے سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. جب مادری زبان کی بات ہوتی ہے تو مادری انداز کی بھی بات ہوتی ہے. زبان اور انداز یہ دو ایسی چیزیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ کسی بھی علاقے کی زبان کو اس کے طریقہ رہائش سے الگ کر کے دیکھیں, وہ ختم ہو جائے گی. آپ اب اگر اردو کی بات کرتے ہیں, اس کے نستعلیق لہجے کی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ اردو کی طرز تہذیب کو دلی اور لکھنؤ سے الگ کر کے دکھائیں مجھے, پھر آپ دیکھیں اردو کتنی رہ جائے گی. جب ہماری مادری زبان ہے پنجابی کی بات کرتے ہیں, تو پھر پنجاب میں اگر پگ نہیں ہے اور چادر نہیں ہے اور اس کے ساتھ شلوار قمیض نہیں ہے, تو وہ آدھی رہ جاتی ہے. صرف not to be but appears to be, صرف ہونی نہیں چاہیے, دکھائی بھی دینی چاہیے. تو یہ جو ہمارا رہن سہن ہے نا, یہ دکھاتا ہے, یہ زبان کے وجود کا اظہار کرتا ہے. اچھا, ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پہ جب بھی یہ مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے تو بہت سارے حلقے ایسے ہیں جو اردو کی جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ نہیں, اردو کو پہلے نافذ کرنا چاہیے, سرکاری زبان ہونی چاہیے, قومی زبان ہونی تو وہ تو ہے ہی. تو یہاں پر پنجابی, پشتو, بلوچی اور یہ مادری زبانوں کا جو کنسیپٹ آ جاتا ہے, کیا یہ وہ ہماری جو رابطے کی زبان ہے, جو ہماری قومی زبان بھی ہے, کیا اس کے یہ حقوق جو ہے اس کو یہ کیا کہتے ہیں کرٹن نہیں کر دیتی؟ جیسے آپ نے خود بات کر دی سرکاری زبان یا رابطے کی زبان, اٹس مین کہ کچھ اور بھی ہے جس کو رابطہ چاہیے, کوئی اور 2-3 ڈائمینشنز ہیں جس کے اوپر پل چاہیے. اور ایک بڑا خوبصورت قول ہے جو میں نے پڑھا یونیورسٹی میں کہ ٹو برج ود لو. جب آپ کسی چیز پہ پل بناتے ہیں, کسی کا رابطہ بناتے ہیں, تو وہ محبت سے ہوتا ہے. تو اگر رابطے کی زبان ہے تو یہ محبت کی زبان ہے, اردو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ رابطے کی زبان ہے. اٹس مین کچھ 2-3-4 اور چیزیں ہیں جو زندہ ہیں, ان کا کلچر ہے, ان کا اپنا وجود ہے, اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے آپ کو رابطہ چاہیے. سرکاری زبان کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے تحت ماتحت بہت سے لوگ رہے ہیں, بہت سے کلچر ہیں, بہت سی تہذیبیں ہیں. ہر تہذیب کی اپنی چاشنی ہوتی ہے اور اس کی چاشنی زبان سے زندہ ہوتی ہے. اردو کا وجود ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اور رابطہ مہم ضرورت ہے, جہاں پہ کچھ اور چھوٹی چھوٹی اکائیاں زندہ ہیں. ان اکائیوں کو
آپ کی اکائی جو ہے چھوٹی اکائی اپنے کلچر سے زندہ ہوتی ہے، اور اس کلچر میں آپ کا طریقہ رہن سہن، آپ کے شادی اور غمی کے رواج اور آپ کی زبان، یہ تین ہی تو چیزیں ہیں جو آپ کی چھوٹی اکائی کو شناخت دے رہی ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عالمی ایک دن منایا جا رہا ہے مادری زبانوں کا، کیوں یہ ضرورت پیش آئی یونیسکو کو یا یونائٹڈ نیشنز کو کہ یہ دن 21 فروری کو ہی منایا جائے؟ اس کے پیچھے کوئی تاریخی واقعہ یا قصہ بھی ہے؟ ایکچولی یہ تو سب سے پہلے بات اگر کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم پیچھے چلتے ہیں کہ زبان کی اہمیت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دنیا میں کم و بیش 1 لاکھ سے زائد زبانیں تھیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سی ایسی زبانیں ہیں جو ختم ہو گئی، ان کو بولنے سمجھنے والے لوگ ہی نہ رہے۔ 8 ایسی زبانوں کا ذکر ملتا ہے جن کو بولنے یا سمجھنے والے 5 لوگ ہیں، لیکن وہ 5 لوگ اگر زندہ ہیں تو انہوں نے اس زبان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو زبان کو اگر اس کو آپ اس کو اظہار نہیں کرتے، آپ اس کو مناتے نہیں ہیں، اس کو اپناتے نہیں تو زبان مر جاتی ہے۔ تو یہ چیز کمی بیشی اسی لیے ضرورت پیش آئی، اور اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی تحریک ہماری بنگلہ اور اردو کی جدوجہد کی بھی ہے۔ تو جب پاکستان بنا اور اردو کو یکمشت سرکاری زبان قرار دے دیا گیا، تو بنگلہ زبان نے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اس میں بنگالی چاہ رہے تھے کہ بنگلہ زبان بھی سرکاری سطح پہ تسلیم کی جاتی ہے اور 2 زبانوں بائی لنگول لینگویجز کا کلچر آ جاتا۔ اس تحریک پہ پھر آپ کو پتہ ہے ہسٹری موجود ہے کہ جو جیسا ہوا، اور بنگال میں طلباء کے ساتھ تحریک کے ساتھ جو سلوک ہوا، تو اس چیز کو اہمیت دیتے ہوئے مادری زبان کے وجود کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یونیسکو نے اس کو ایڈمائر کیا، اور پھر یہاں پہ آتے آتے ہمیں ایک دن مل گیا۔ اس دن کی اگر مادری زبانوں کے دن کے احیاء کی ایک بنیادی وجہ بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ بہرحال ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے یونیسکو کو مل گیا کہ مادری زبانوں کا احیاء کو فروغ دیا جائے، اور یہ ضروری بھی ہے اس لیے کہ اس طرح سے ایٹ لیسٹ ہم اپنی مادری زبان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم جس تہذیب میں زندہ ہیں، ایک مرتی ہوئی تہذیب ہے، ایک سسکتی ہوئی تہذیب ہے، جس میں لامحالہ 2 بہت بڑی رابطہ کار زبانیں ہیں جو ہماری مادری زبانوں کو کھا گئی ہیں۔ ایک کی طرف انگریزی آپ کو نظر آتی ہے، دوسری طرف اردو آتی ہے۔ جو بہت زیادہ مہذب ہوئے انہوں نے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بھی اپنا لیا، ذریعہ بود و باش بھی، اور کمیونیکیشن لینگویج کے طور پہ بھی اپنا لیا۔ جو تھوڑے سے کم مہذب ہوئے انہوں نے کہا چلے اردو تو بولنی چاہیے۔ ہماری اپنی زبان کدھر گئی؟ ہماری اپنی زبان، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے وہ بلوچی ہے، چاہے وہ براوی ہے، چاہے وہ کشمیری ہے، چاہے وہ پشتو ہے، یا ہماری اپنی پنجابی ہے اور اس کے بے انتہا لہجے ہیں، تو وہ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ آج ہمارے ہاں کوئی گھر میں چھوٹا بچہ پنجابی بولے تو سب سے پہلے پیرنٹس منع کر رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ بدتمیزی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ یونیسکو نے اس کو ایڈمائر کیا، اور چھوٹی جو مرتی ہوئی زبانیں تھیں، مطلب آپ دنیا میں 15 سے 17 ایسی زبانیں، اگر ہم ایک فونیمیات کی بات کریں یا لنگوسٹک کی بات کریں، تو 17 زبانیں ایسی ہیں جو رچ ہیں۔ اس کے بعد جو 100 سے زائد زبانیں ایسی ہیں جو باقاعدہ اپنا کلچر رکھتی ہیں، اپنے حروف تہجی رکھتی ہیں، اپنی گرامر رکھتی ہیں، اس کے ساؤنڈز ہیں، ووکلز ہیں اس کے باقاعدہ، اور اس کا طریقہ اظہار ہے، اس میں ووولز ہیں، اس میں کانسنٹس ہیں، اس میں آپ کا انداز تحریر موجود ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا۔ تو وادی سندھ کی تہذیب جتنی قدیم ہے، پنجابی کی جڑیں اتنی قدیم ہے۔ تو یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں پنجابی لینگویج، اور اس کے بعد اب اردو کی بات کریں جو اب رابطہ کار ہماری زبان ہے، تو ہم اگر امیر خسرو کو بھی زور زبردستی اردو میں شامل کر لیں تو یہ 800 سال بنتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 5000 سال کی قدیم تہذیب پنجابی رکھتی ہے، اور بابا فرید کم از کم 11ویں 12ویں صدی میں تھے، وجود تو وہ بھی اردو سے پہلے کے بنتے ہیں۔ اردو سے پہلے کے یہ تو امیر خسرو جو ہیں، آپ دیکھ لیں خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ انہوں نے کچھ کلام اگر اردو میں چھوڑ دیا تو آپ ڈانڈے اپنے 13ویں صدی میں لے جاتے ہیں، ورنہ معلوم جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستند ترین ذرائع جو ماخذ ہیں، وہ تو 250 سال قدیم ہے اردو۔ ولی دکنی سے یا ولی دکنی سے یا کہہ سکتے ہیں، یا باغ و بہار امن دلوی سے لے لیں، اس سے پیچھے تو وہ ڈانڈے نہیں ہیں۔ جبکہ ہمیں بابا نانک سے کے دور میں آگے تمام مستند جو آپ کے ہیں ذرائع، اس سے آپ کو کلام مل جاتا ہے۔ بولے شاہ کو اٹھا لیں آپ، اس کا خواجہ غلام فرید پاک پتن اس کا کوٹ مٹن والے کو اٹھا لیں، سارے آپ کو مل جاتے ہیں۔ اور جب بھی اردو پنپتی ہے یا پنجابی پنپتی ہے یا کوئی بھی زبان پنپتی ہے، تو اس کے پیچھے شاعر ہوتے ہیں اور نثر نگار ہوتے ہیں۔ شاعری سب سے پہلا ذریعہ بن جاتا ہے جہاں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قوت ہوتے تھے، اور جو مراسی ہوتے تھے، یا جو ڈھول بادشاہ ہوتے تھے،
تو وہ واریں یاد کرتے تھے, وہ واقعات یاد کرتے تھے اور اس کو اپنے لوک گیتوں میں آواز دیتے تھے. تو وہی والا کلام ہے جس سے زبان پھیلتی ہے. پنجابی میں آپ دیکھیں ایک تحریک ہے پوری, وار اٹھا لے, عشقیہ, رزمیہ, داستان. مطلب ہیر جو رانجھا ہے کوئی اتنی بڑی داستان نہیں ہے, کوئی بہت عظیم و شان داستان نہیں ہے. ہیر رانجھا کیوں زندہ ہو گئی کہ اس کو وارث شاہ مل گیا. کسی بھی داستان کو آپ وارث شاہ دے دیں تو داستان جو ہے امر ہو جائے گی. ہمارے یہاں جو دھنی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ادب تخلیق نہیں ہوا. پیلوں کی جو بات کی آپ, میں اس پہ آ رہا ہوں. آپ کو 4 سے 5 شاعر مل جائیں گے جس پہ آپ کو دھنی کا کلام مل جاتا ہے, ملک پیلو سے لے کے ابھی بالکل ریسنٹ کابل جعفری کا اپار آیا ہے مجموعہ پیور دھنی لینگویج میں, آپ اس کو آئینہ کہہ سکتے ہیں دھنی زبان کا, بہت خوبصورت ہے. لیکن آپ کو دھنی میں کوئی ناول نہیں مل رہا, آپ کو دھنی کا سفر نامہ نہیں مل رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے زبان جو ہے کمزور ہوتی ہے. ماں بولی ہے, مدر لینگویج میں اظہار کا ذریعہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے اس میں تخلیق آنی چاہیے, تخلیقات آنی چاہیے. انفارچونیٹلی دھنی میں نثری جو ہے, نثری جو شمولیت ہے وہ بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. لے دے کے آپ کو کوئی ایسا بڑا نام نہیں مل رہا, کوئی 1-2 کتابچوں کے علاوہ آپ کو لٹریچر نہیں مل رہا. اسی لیے یہ دن منانے سے ہم اس چیز کو ریوائو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو کلچرل یا جو مدر لینگویج چیزیں ہیں وہ سروائیو ہو جائیں سوسائٹی کے اندر. لیکن ایک زبان منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, دیکھیں بسنت منائی جاتی تھی, بسنت منانے سے لوگوں کو بسنت کے بارے میں پتہ ہوا اور ایک دن میں 100 بندے مناتے تھے تو اگلے سال 200 بندہ. اب مدر لینگویج بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری یہ زبان ہے, وسیع و عریض زبان ہے, اتنے آپ اس میں منہ شگافیاں ہیں, باریک بینیاں ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. لیکن ان کو آپ قلم و کرتاس کے ذریعے منظر عام پہ لے کے, اب ہم نے سے بات کی جیسے کہ بیلوں کے والا زدان کے والا سے, پھر ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑا ستارہ ہے, اس میں باجرہ اور مونگ پھلی ہماری راتل کا ستارہ ہے. پھر ہمارے یہاں ستارہ ہے اس کا آپ سمجھیں کہ سری چپل ہے, خصہ ہے, خاص انداز ہے ہمارا, جو صرف یہی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے یہاں ایک رہتل یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم دن میں جتنی مرضی مشقت کر کے آئیں. ہمارے یہاں جوانوں نے ایک خاص قسم کا سوٹ رکھا ہوتا تھا, نیچے تلے والی چپل, اوپر پاگ باندھی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے قربان دھنی دا بسنا ہو, ایک بانکا جوڑا رکھنا توڑے غریبی ہوئے ڈھولا. تو یہ ہمارے ستارے تھے. کپڑے ایک ہمارے سلیٹی رنگ دا جناب چولا پایا ہے, زڑی چپل ہے ہمارے پاس, پگ ہے, یہ ہمارے ستارے تھے. آج بھی ہم دھنی کے بزرگوں کو دیکھیں نا, سلیٹی رنگ کا جوڑا میں پہنا ہوگا. یہ ہمارا ہے ایک کلچر ہے, ایک ثقافت ہے. سلیٹی رنگ کا سوٹ ہے ہمارا, نیچے ہم نے کھیڑ پہنی ہوئی اچھی سی. اور جب بھی دھنی کی بات ہوئے گی, خصے کی اور زری چپل کی بات لازمی ہوئے گی. یہ ہمارا کلچر ہے. پھر یہاں پہ کچھ میلے ٹھیلوں کو رجحان تھا, بہت حد تک کچھ میلوں کا ذکر گزٹر میں بھی ملتا ہے. اس سے پہلے بھی چوئے والا میلہ لگتا تھا یا اس کا کرسال والا میلہ لگتا تھا. تو بزرگوں نے, بچوں نے, جوانوں نے امید رکھی ہوتی تھی اور وہ بچت کر کے اس پہ جاتے تھے اور تیاری کر کے جاتے تھے. پھر وہاں پہ ایک اور ہمارا ستارہ ہے, وہ پڑ کوڈی, کبڈی, وہ ہمارا ستارہ ہے, ہمارے دھن کا ستارہ ہے. اور اس پہ ضمیر جعفری لکھتے ہیں کہ اس میں ہماری پوری ثقافت ہے. اس میں وہ کہتے ہیں, کرنل محمد خان کی کتاب کے بتائیے لکھتے ہیں کہ یہاں کا جوان پیدا ہوتا ہے اور سلوں والی دھرتی پہ بھاگنا شروع کرتا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کتا پکڑ کے شکار کے پیچھے نکل جاتا ہے. اس کے بعد ہلکا سا مسیں بھیگتی ہیں تو پڑ کوڈی کے میدان میں چلا جاتا ہے, اور وہاں سے تھوڑا سا جوان ہوتا ہے پاک فوج کی بیرکوں میں چلا جاتا ہے. اور اس میں ہمارا پورا کلچر ہے. مطلب دھنی جو علاقہ ہے اس کے لوگ سب سے زیادہ فوج میں بھی پائے جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یہ سنگلاخ دھرتی ہے, اس میں مشقت ہے. تو جیسے ہمارا لہجہ مشقت والا ہے, اس طرح ہمارا بود و باش, طرز رہائش بھی مشقت والا ہے. اور مشقتی لوگوں کو پھر مشقتی پسند آتی ہے, تو پھر ہمارا الٹیمیٹ ٹھکانہ بیرکس بن جاتی ہے. جناب بے حد شکریہ آپ سے آج گفتگو کر کے. یہ جو دھن کا علاقہ ہے یا جو دھن کا کلچر ہے یا جو پنجابی کا لہجہ دھن, ہماری مادری زبان بھی, اس کو ہم نے بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کیا ہے. اس کی کلچرل کیا خصوصیات ہیں, کیا اس کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں کون سی ایسے عناصر ہیں جو مل کے اس کلچر کو بناتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہماری آڈینس کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. سو آپ کا بے حد شکریہ. تو ناظرین, آپ نے دیکھا
کہ دھن کے علاقے میں یعنی چکوال میں اور خطہ پٹوہار میں جو ماں بولی دہاڑ ہے اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی تمام تر ثقافتی عناصر کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح ہی ہم اس دن کو منا سکتے ہیں کہ ہم اپنی مادری زبان کو اور اس کلچر کو ریوائیو کریں، ڈسکس کریں اور زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔ خدا حافظ۔